بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ طرز فکر کیا ہے، طرز فکر میں تبدیلی کیسے آتی ہے، مادی اور روحانی طرز فکر میں کیا فرق ہے، طرز فکر کیا ہے، والدین کی طرز فکر، ذاتی طرز فکر، ماحول کی طرز فکر، معاشرتی طرز فکر، منفی طرز فکر، مثبت طرز فکر، مادی طرز فکر، محدود طرز فکر، روحانی طرز فکر، لامحدود طرز فکر۔ ہمارا مقصد زندگی کس دائرے تک محدود رہ چکا ہے؟ روحانی طرز فکر سے انسان کی سوچ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اپنی طرز فکر کا جائزہ۔ طرز فکر کیا ہے؟ ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، ایک روشنی ہے جو ہمارے دماغ میں پرورش پاتی ہے۔ والدین کی طرز فکر۔ سب سے پہلے جو طرز فکر ہمارے اندر پیدائشی طور پر ہوتی ہے وہ والدین کی طرف سے ملتی ہے۔ مثلاً والدین کی سوچ مثبت ہے، لامحدود ہے، تو بچے کے اندر ایسی ہی لہریں پیدائشی طور پر منتقل ہوتی ہیں، اور اگر والدین کی سوچ منفی ہے، محدود ہے، غصے اور چڑچڑے پن والی ہے، ہر بات کو منفی پہلو پر سوچتے ہیں، تو بچے کے اندر ایسی ہی منفی لہریں منتقل ہوتی ہیں۔ ذاتی طرز فکر۔ یہ طرز فکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اندر قدرتی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت منتقل ہوتی ہے۔ یہ اختیاری طرز فکر ہے، یعنی انسان پھر جیسے جیسے اپنی سوچ کو جیسا ماحول دیتا ہے وہ ویسے ہی پرورش پاتی ہے۔ ماحول کی طرز فکر۔ گھر کے ماحول کی طرز فکر جیسی ہوگی، مثلاً منفی، مثبت، لڑائی جھگڑے والی، غصہ، چڑچڑا پن، غرض یہ کہ جیسا ماحول ہوگا اچھا یا برا، ویسی ہی اس بچے کے ذہن میں ایسی لہریں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ معاشرتی طرز فکر۔ گھریلو ماحول سے نکلنے کے بعد بچہ معاشرتی ماحول میں قدم رکھتا ہے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے، اسکول جاتا ہے، ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے، وہ باشعور ہونے لگ جاتا ہے، پھر ویسی ہی معاشرے کی سوچ ذہن میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ منفی طرز فکر۔ ہر بات، ہر کام میں منفی سوچنا، صرف اپنی ذات کے فائدے تک سوچنا، یہ پست اور نچلے درجے کی سوچ کہلاتی ہے۔ مثبت طرز فکر۔ اچھی سوچ، اعلیٰ سوچ، ہمیشہ دوسروں کے فائدے کے لیے سوچنا، زندگی کے ہر معاملے میں اچھا سوچنا، یہ اعلیٰ درجہ کی سوچ ہے۔ مادی طرز فکر، محدود طرز فکر۔ یہ سوچ صرف دنیا کی حد تک ہے، اس میں صرف اپنی ذات کا فائدہ دیکھنا، ذاتی مفادات تک رہنا، انا میں رہنا، یہ سوچ ہمیں محدود دائرے میں رکھتی ہے۔ روحانی طرز فکر، لامحدود طرز فکر۔ ایسی سوچ بہت ہی وسیع ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ انسان دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے، کسی سے کوئی ذاتی مفاد نہیں رکھتا، بے لوث مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ روحانی طرز فکر ہمیں محدود دائرے سے نکال کر لامحدود دائرے کی طرف لے جاتی ہے، عارضی دنیا، عارضی خواہشات سے نکال کر حقیقی دنیا اور حقیقی خوشیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ طرز فکر ہمیں شعوری دنیا سے نکال کر لاشعوری دنیا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ طرز فکر انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اللہ والوں کی طرز فکر ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ طرز فکر ہمیں اپنے خالق حقیقی کے قریب سے قریب کرتی ہے۔ ہمارا مقصد زندگی: اچھی تعلیم، اچھی نوکری،
اچھی جگہ شادی، پھر اولاد کی خواہش۔ اسی چیز کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی صرف اس دائرے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ طرز فکر کیا ہے۔ والدین کی طرز فکر، ذاتی طرز فکر، ماحول کی طرز فکر، معاشرتی طرز فکر، منفی طرز فکر، مثبت طرز فکر، مادی طرز فکر، روحانی طرز فکر، یعنی ان تمام طرز فکر سے ہماری سوچ بنتی ہے۔ پھر جیسے ماحول سے ہم وابستہ رہتے ہیں، پھر وہی طرز فکر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ مزید ہم نے غور و فکر کیا کہ ہمارا مقصد زندگی کس دائرے تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف بچوں کی پرورش کرنا ہے؟ یہ تو جانور اور پرندے بھی کام کر رہے ہیں۔ انسان جیسی سوچ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی وسائل اس کے سامنے لاتا ہے اور راستے کھولتا ہے۔ روحانی طرز فکر سے انسان کی سوچ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ روحانی طرز فکر انبیاء اکرام اور اللہ والوں کی طرز فکر ہے۔ اس طرز فکر سے انسان اس محدود دائرے سے نکل کر اپنے مالک کریم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام طرز فکر میں تبدیلی لانا ہے۔ انبیاء کرام اور صوفیاء کرام اصل میں لوگوں کی طرز فکر پر محنت کیا کرتے تھے۔ یہ پاکیزہ نفس حضرات ان کی مادی اور محدود طرز فکر کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی سوچ منتقل فرماتے تھے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہر بندے کی سوچ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہو جائے اور اسے اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ آپ نے تمام طرز فکر پر غور و فکر کیا۔ اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہماری اس وقت کیسی سوچ ہے، یعنی ہم اس وقت کس مقام پر ہیں۔ اسی کے مطابق تربیت حاصل کر کے اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے مالک کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔